السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب۔ ہم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے جو ہم نے خلافت و ملوکیت کو آپ کے سامنے ڈیجیٹل فارم میں جو پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری و ساری ہے۔ ہم گزشتہ 8 اقساط کے اندر 4 باب کو مکمل طور پر اور 5ویں باب جو کہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کے بارے میں ہے اس کے پہلے 5 حصوں کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کا 6واں حصہ جو کہ شوروی حکومت کا خاتمہ ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شوروی حکومت کا خاتمہ اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقویٰ، دیانت اور عصبیت رائے پر امت کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اعتماد تھا کہ وہ حکومت کو کبھی غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہ لوگ امت کے اہل الحل العقد تسلیم کیے جاتے تھے، مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا۔ شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی اور حق شناس، حق گو اہل علم سے بادشاہ اور بادشاہوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ اب بادشاہوں کے مشیر اگر تھے تو ان کے گورنر، قائدین، شاہی خاندان کے امراء اور درباری لوگ تھے، نہ کہ وہ اہل رائے اصحاب جن کی قابلیت اور دیانت و امانت پر امت کو اعتماد تھا۔ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک بڑھتے ہوئے تمدن میں پیش آنے والے قانونی مسائل میں فیصلہ دینے والا کوئی ایسا بااختیار ادارہ باقی نہ رہا جس کی طرف معاملات میں بروقت رجوع کیا جا سکتا ہو، جس کے اجتماعی اور جمہوری فیصلے قانون اسلام کے متجاوز بن جائیں، اور پھر ملک کی تمام عدالتیں انہی کے مطابق معاملات کے تصفیے کرنے لگیں۔ جہاں تک کہ حکومت کے نظم و نسق، اہم داخلی و خارجی مسائل اور عام پالیسی کے معاملات کا تعلق تھا، یہ شاہی کونسل ان کے فیصلے کو برے یا بھلے کر سکتی تھی، لیکن قانونی مسائل کے فیصلے کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کی جرات اگر یہ لوگ کرتے بھی تو امت کا اجتماعی ضمیر ان کے فیصلوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ وہ خود بھی اپنی حیثیت کو جانتے تھے اور امت بھی ان کو فاسق و فاجر سمجھتی تھی۔ ان کا کوئی دینی اور اخلاقی وقار نہ تھا۔ ان کے فیصلے اسلامی قانون میں شامل ہو سکتے تھے۔ علماء اور فقہاء نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر ان کی یہ کوشش انفرادی نوعیت کی تھی۔ ہر عالم اپنی درس و افتاء کی مسند سے قانونی احکام بیان کرتا تھا۔ ہر قاضی اپنے علم و فہم اور اپنے اجتہاد کے مطابق یا کسی دوسرے عالم کے فتوے کی بنا پر جس چیز کو بھی قانون سمجھتا تھا اس کے مطابق فیصلے کر دیتا تھا۔ اس سے قانون کے تسلسل اور تقاریر تو انتفاع واقع نہ ہوا، لیکن اسلامی مملکت میں ایک قانونی انارکی پیدا ہو گئی۔ پوری 1 صدی تک امت کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہ رہا جسے سند کی حیثیت حاصل ہوتی اور ملک کی تمام عدالتیں اس کی پیروی کر کے جزئیات مسائل میں یکساں فیصلے کر سکتی۔ 7ویں نمبر پہ ہے نسلی اور قومی عصبیتوں کا ظہور۔ ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم و نسل، وطن، قبیلے کی وہ تمام جاہلی عصبیتیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ ایک امت بنایا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت ابتدا ہی سے ایک عرب حکومت کا رنگ لیے ہوئے تھی، جس میں عرب مسلمانوں کے ساتھ غیر عرب نو مسلموں کے مساوی حقوق کا تصور قریب مقصود نہ تھا۔ اس میں اسلامی احکامات کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نو مسلموں پر جزیہ لگایا گیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس سے نہ صرف اشاعت اسلام میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی بلکہ اجمیوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اسلامی فتوحات نے دراصل ان کو عربوں کا غلام بنا دیا ہے اور اب وہ اسلام قبول کر کے بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ خرابی اور آگے بڑھی۔ والی، قاضی، حتیٰ کہ امام نماز مقرر کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جانے لگا کہ آدمی عرب ہے یا غیر عرب۔ کوفے میں حجاج بن یوسف نے حکم دے رکھا تھا
کہ عرب کے سوا کوئی شخص نماز میں امام نہ بنایا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر جب گرفتار ہو کر آئے تو حجاج نے ان پر احسان جتایا کہ میں نے تم کو امام نماز بنایا، حالانکہ یہاں عرب کے سوا کوئی امامت نہ کرا سکتا تھا۔ عراق میں نبطیوں کے ہاتھوں پر مہریں لگائی گئیں، بصرے سے 9 مسلم اجمیوں کا وسیع پیمانے پر اخراج کیا گیا۔ حضرت سعید بن عبیر جیسے بلند مرتبہ عالم کو، جن کے پائے کے آدمی اس وقت دنیا اسلام میں 2-4 سے زیادہ نہ تھے، جب کوفے کا قاضی مقرر کیا گیا تو شہر میں شور مچ گیا کہ عرب کے سوا کوئی شخص قضا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آخر کار حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے نے ابو برادہ کو قاضی بنایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ ابن جبیر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ حد یہ ہے کہ جنازوں پر بھی کسی اجمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے نہ کیا جاتا، الا یہ کہ کوئی عرب لڑکا جنازہ پڑھانے کے لیے موجود نہ ہو۔ کسی غیر عرب نو مسلم لڑکی سے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا تو اس لڑکی کے باپ یا اس کے رشتہ داروں کو پیغام دینے کی بجائے اس عرب سے رجوع کرنا پڑتا تھا جس کے ولا میں وہ اجمی خاندان ہو۔ لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کے لیے عربوں میں ایبی کے اصطلاح رائج ہو گئی۔ یہ خیال عام ہونے لگا کہ وارث میں اس کا حصہ عرب بیوی کی اولاد کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ شریعت کے روح سے دونوں طرح کی اولاد کے حقوق برابر ہیں۔ ابو الفرج الاصفہانی کی روایت یہ بنی سلیم کے ایک شخص نے ایک اجمی کو 9 مسلم سے اپنی بیٹی بیاہ دی تو محمد بن بشیر الخارجی نے مدینہ جا کر گورنر سے اس کی شکایت کی۔ گورنر نے فوراً زوجین میں تفریق کرا دی۔ اس 9 مسلم کو کوڑے لگوائے گئے، اس کا سر، داڑھی اور ابرو منڈوا کر اسے ذلیل کیا گیا۔ یہی وہ طرز عمل تھا جس نے عجم میں شعوبیت، اجمی قوم پرستی کو جنم دیا، اور اس کی بدولت خراساں میں بنی امیہ کے خلاف عباسیوں کی دعوت کو فروغ نصیب ہوا۔ اجمیوں میں عربوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، عباسی داعیوں نے اسے بنی امیہ کے خلاف استعمال کیا۔ انہوں نے اس امید پر عباسیوں کا ساتھ دیا کہ ہمارے ذریعے سے انقلاب ہوگا اور ہم عربوں کا زور توڑ سکیں گے۔ بنی امیہ کی یہ پالیسی صرف عرب و عجم کے معاملے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ خود عربوں میں بھی اس نے سخت قبائلی تفریق برپا کر دی۔ ادنائی اور قحطائی، یمانی، مزری، ازد اور تمیم، کلب اور قیس کے تمام پرانے جھگڑے اس دور میں پھر سے تازہ ہو گئے۔ حکومت خود قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی تھی۔ اس کے عرب گورنر اپنی ولایتوں میں پورے تعصب کے ساتھ اپنے قبیلے کو نوازتے اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ خراساں میں اسی پالیسی کی وجہ سے یمنی اور مصری قبائل کے کشمکش اس حد تک بڑھی کہ عباسی داعی ابو مسلم خراسانی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر اموی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ حافظ ابن کثیر الہدایہ نہایہ میں ابن عکاصر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں عباسی فوجیں دمشق پر چڑھی آ رہی تھیں، اس وقت بنی امیہ کے دارالسلطنت میں یمانی اور مصری کی عصبیت پوری شدت کے ساتھ بھڑکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ہر مسجد میں 2 محرابیں الگ الگ تھیں۔ جامع مسجد میں 2 منبروں پر 2 امام خطبے دیتے، 2 جماعتوں کی الگ الگ امام کراتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ نماز تک پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ 8ویں حصے میں قانون کی بالاتری کا خاتمہ۔ سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بالاتری کا اصول توڑ دیا گیا۔ حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی ریاست قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت سب پر بالا ہے۔ حکومت اور حکمران، رائی اور رعیت، بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواص سب اس کے تابع ہیں۔ کوئی اس سے آزاد یا مستثنی نہیں ہے۔ کسی کو اس سے ہٹ کر کام کرنے کا حق نہیں ہے، دوست ہو یا دشمن، حربی کافر ہو یا معاہد، مسلم رعیت ہو یا ذمہ، مسلمان وفادار ہو یا باغی یا برسر جنگ، غرض جو بھی ہو، شریعت میں اس سے برتاؤ کرنے کا ایک ہی طریقہ مقرر ہے جس سے کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت راشدہ اپنے پورے دور میں اس قاعدے کی سختی کے ساتھ پابند رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ ان راستوں خلفاء کی حکومت کا امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی، نہ کہ مطلق العنان حکومت۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنی مفاد، اپنی سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پھاند جانے میں تعامل نہ کیا، اگرچہ ان کے عہد میں بھی مملکت کا قانون اسلامی قانون ہی رہا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی آئینی حیثیت کا ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ عدالتیں اسی قانون پر فیصلہ کرتی تھیں اور عام حالات میں سارے معاملات شرعی احکام ہی کے مطابق انجام دیے جاتے تھے، لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی۔ اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روانہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد میں یہ پالیسی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر ہشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود امنی شروع کر دی۔ ایک اور نہایت ہی مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں بسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، خاص طور پر جمعہ کے خطبے میں اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی و سونا ان کے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا استحقاق بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کے ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کو یہ بیان تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفہ سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا
اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کے ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کے والد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنا خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کہ کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریحاً ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسبت زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور زانی کے لیے کنکر و پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس سے پردہ فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن خیلان ایک مرتبہ عصر میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص نے دوران خطبے میں اس کو کینکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا، اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کے روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے امال سے قصاص لینے کا کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے کے ساتھ کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کینکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کینکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کرا کر اس وقت اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں وہ پیش نہ کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کی قطع ید کی سزا دے دی جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ازطا نے کیے، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانہ کی ایک عورت جو یہ ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ارتاح، جو حکومت بچے اور بوڑھوں کو قتل اور بے رحمی و برابر کشی کے بغیر قائم نہ ہو سکی ہو، اس سے بری کوئی حکومت نہیں۔ اس کے بعد اس ظالم شخص کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیادتیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم یہ کیا کہ جنگ میں سے جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں انہیں لونڈیاں بنا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھی کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں۔ سر کاٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے، انتظام کے جوش، لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشانہ طریقہ بھی جو جاہلیت میں رائج تھا، جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اس دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سر جو زمانہ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر کا سر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ ابن سعد نے بھی طبقات میں سے اسے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور 2 آدمی اس پر جکڑ رہے تھے۔
ہر ایک کہتا تھا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سر عمر بن حمق کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامیوں میں سے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ زیاد کی ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تعاقب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، وہاں اسے برسر عام گشت کرایا گیا، پھر لے جا کر ان کی بیوی کے گود میں ڈال دیا گیا۔ ایسا ہی وحشیانہ سلوک مصر میں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا گیا، جو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مصر میں قبضہ ہوا تو انہوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، پھر ان کی لاش ایک مردہ گدھے کی کھال رکھ کر جلائی گئی۔ اس کے بعد تو یہ ایک مستقل طریقہ ہی بن گیا، جن لوگوں کو سیاسی انتقام کی بنا پہ قتل کیا جائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھی معاف نہ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لایا گیا، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اسے روندا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کہ یزید کے زمانے تک بنی امیہ کے حامی رہے تھے، مروان کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ دینے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، ان کا سر لے جا کر ان کی بیوی کے گود میں ڈال دیا گیا۔ حضرت معصب بن زبیر کا سر کوفہ اور مصر میں پھیرایا گیا، پھر دمشق لے جا کر اسے منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد شام کے شہروں میں اسے پھیرانے کا ارادہ تھا، مگر خود عبد الملک بن مروان کی بیوی عتکہ بنت یزید بن معاویہ نے اسے سخت احتجاج کیا۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے، کیا اس سے بھی تمہارا دل ٹھنڈا نہ ہوا؟ سب اس کی نمائش کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے سر کو اتروا کر غسل کروایا گیا اور دفن کرا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے رفقا عبداللہ بن صفوان، عمارہ بن حزم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت وحشت جاہلیت برتی گئی۔ ان کے سر کو کاٹ کر مکہ سے مدینہ لایا گیا اور مدینہ سے دمشق لے گئے۔ جگہ جگہ ان کی نمائش کی گئی اور مکہ میں ان کی لاشیں کئی روز تک سولی پر لٹکتی رہیں، یہاں تک کہ وہ سڑ گئیں۔ قطع نظر اس سے کہ جن لوگوں کے مرنے کے بعد یہ سلوک ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا وہ کس پائے کے لوگ تھے، سوال یہ کہ اسلام نے کسی کافر کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرنا جائز نہیں رکھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ یزید کا دور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جس نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ پر اندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے شام لے جا رہے تھے اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قبول ہمیں نہیں ملتا کہ اس کا خروج ناجائز تھا۔ وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا، اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقتدام نامناسب ہے۔ تاہم اس معاملے میں یزید کی حکومت کا نقطۂ نظر ہی صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ تو امر واقع ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے سوار اور 40 پیادے تھے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلے میں عمر بن سعید بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ کرتی، اسے قتل کر ڈالتی، وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، لیکن اس میں سے کوئی بات بھی نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبداللہ بن زیاد کوفے کے گورنر ہی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ
وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے ساتھی سارے شہید ہو گئے تو وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ وہ جب زخمی ہو کے گر پڑے تھے تو اس وقت ان کو ذبح کیا گیا، پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر کپڑے تک اتار لیے گئے اور اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کو لوٹا گیا، خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ اس کے بعد اس سمیت تمام شہداء کربلا کے سر کاٹ کر کوفے لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامع مسجد میں کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ الذی اظہر الحق و اہل النصر امیر المومنین یزید و حزبہ و قتل الکذاب ابن الحسین بن علی و شیعہ۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف بدایع اور اس کی شرح فتح القدیر باب البغایا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا کہا اور اس کے متعلق روایت مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم ہے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ تو کوئی سزا دی، نہ اسے معزول کیا، نہ ہی اسے ملامت میں کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدر جہاں بلند چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق باقی ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا، اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا جو 63 ہجری کے آخر خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر رداد یہ ہے کہ اہل مدینہ میں یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ اس کے عمل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المروی کو، جسے سلف سالین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا۔ جب فتح پا لو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی تو جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا۔ اس کے بعد جب یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو چاہے کر لے، ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے، اور غضب یہ کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلمان باغیوں اور حربیوں کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قوانین کی روح سے یہ سلوک جائز نہ تھا؟
یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں بلکہ خاص المدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد و متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے۔ اور آگے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے اللہ اسے خوف زدہ کرے، اس پر اللہ اور ملائکہ تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا، اور ایک قول ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح ان کے والد یا صحابہ میں کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ حضرت حسن بصرہ کو ایک مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنی امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام یعنی بنی امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا اس کا ناز کرے، کیا وہی نہیں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور قبطی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی اور شریعت دیندار خواتین پر حملہ کرتے رہے، کسی حرمت کی حد تک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو، وہ برا انجام دیکھیں۔ تیسرا واقعہ وہی ہوا جس کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کیا۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں یہ ادھم مچایا تھا، حضرت ابن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوئی اور اس نے منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس سے کعبہ کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کعبہ پر آگ برسائی تھی، لیکن آگ لگنے کے کچھ دوسرے وجوہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔ ان واقعات نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ حکمران اپنے اقتدار اور اس کی بقا و تحفظ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کسی حد کو پھاند جانے اور بڑی سے بڑی حرمت کو توڑ ڈالنے میں باک نہ تھا۔ دولت بنی مروان یعنی مروان کا دور، اس کے بعد مروان اور اس کی اولاد کا دور حکومت آیا۔ اس میں دین سے سیاست کی آزادی بلکہ سیاست پر دین کے احکام و حدود کی قربانی کو انتہا کو پہنچ گئی۔ عبد المالک بن مروان اگرچہ بڑے درجے کے فقہا میں سے تھا، بادشاہ سے پہلے اسے مدینہ میں حضرت سعید بن مصعب، عروہ بن زبیر اور قبیعہ بن زنیب کے مرتبے کا فقیہ سمجھا جاتا تھا، اور یزید کے زمانے میں اس نے کعبہ پر سنگ باری کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر جب وہ خود خلیفہ ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ظالم نے عین حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جب زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت اصرار پر جب یہ سنگ باری صرف اتنی دیر کے لیے رد کی گئی کہ باہر سے آئے ہوئے حجاج طواف و سعی کر لیں، لیکن نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ منی اور عرفات جا سکے اور نہ ہی خود حجاج کی فوج کے لوگ طواف و سعی کر سکے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارہ کر لیا تو حجاج نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور عصر 9 جنگ شروع ہو گئی۔ پھر فتح کے بعد جو کچھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن صفوان اور عمارہ بن حزم کے سروں اور ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید کی زمانے کی سب سے بڑی لعنت حجاج کی گورنری تھی، جسے 20 سال تک ظلم و ستم کی کھلی چھوٹ ملی رہی۔
اگرچہ کوئی انسان بھی دنیا میں مجسم شر نہیں ہوتا اور حجاج بن یوسف بھی خیر سے بالکل خالی نہ تھا۔ قرآن پر اعراب لگوانا اس کی وہ نیکی ہے جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ سندھ کی فتح بھی اس کے کارناموں میں سے ہے جس کی بدولت آج اس سرزمین میں اللہ کا نام لینے والے پائے جاتے ہیں، مگر کسی شخص کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل نہ حق کی ہم وزن نہیں ہو سکتی، کجا کہ وہ ظلم و ستم جس کا ارتکاب اس نے اپنے طویل دور حکومت میں کیا۔ مشہور امامت قرات عاصم بن ابی النجود کہتے ہیں کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام قومیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے اس پر بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہ سردار منافقین کہتا تھا کہ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسعود مجھے مل جاتے تو میں ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔ نعوذ باللہ۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ابن مسعود کی قرات پر کوئی شخص قرآن پڑھے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور مصحف میں سے اس کی قرات کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑے تو چھیل دوں گا۔ اس نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد ساعدی جیسے بزرگوں کو گالیاں دیں، ان کی گردنوں پر مہریں لگائیں۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی اور علانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں اور وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانے میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلے کے بغیر قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ جب وہ مرا تو اس کے قید خانوں میں 80,000 بے قصور انسان کسی مقدمے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر سر رہے تھے، اور یہ ظالم گورنر تھا جس کے حق میں عبد المالک نے اپنے اولاد کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔ یہ وصیت اس ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت ان کی اپنے اقتدار کی تھی، اس کا قیام و استحکام جس ذریعے سے بھی ہو ان کے نزدیک مستحن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں ان کی خاطر توڑ ڈالی جائیں۔ یہ ظلم و ستم اس حد تک کو پہنچ گیا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینہ میں عثمان بن حیان، مکہ میں خالد بن عبداللہ القصری، خداوند تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب لوگ کو راحت دے۔ سیاسی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا، جمعہ کا پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا، اس کے خاندان کے لیے یہ مستقل سنت بن گیا۔ اب آتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور۔ بنی امیہ کی حکومت کے پورے 92 سال کا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا رخ جس واقعے نے بدلا وہ یہ تھا کہ 93 میں جب وہ مدینہ کے گورنر تھے، ولید بن عبد الملک کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے خبیب کو 50 کوڑے لگوائے گئے۔ پھر سردی کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی مشک چھوڑ دی گئی، پھر ان کو دن بھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا، آخر کار اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔
یہ ایک سری ظلم تھا، ایک قطعاً غیر شرعی سزا تھی جس کا ارتکاب گورنر کی حیثیت سے عمر بن عبدالعزیز کو کرنا پڑا، مگر اس کے بعد انہوں نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور اس پر سخت رنج اور خوف خدا میں مسلط ہو گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کی خفیہ وصیت کی بنا پر وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ دنیا کے سامنے خلافت اور بادشاہیت کا فرق نمایاں کر کے رکھ دیا۔ بیعت کی پہلی تقریر جو انہوں نے کی، اس کے الفاظ یہ تھے: میں اس حکومت کی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں بغیر اس کے کہ میں اسے طلب کیا ہوتا یا مجھ سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہوتی، مسلمانوں سے مشورہ لیا گیا ہوتا۔ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا جو کلاوہ ہے اسے میں اتار دیتا ہوں، اب تم لوگ خود جسے چاہو اپنے معاملات کا سربراہ بنا لو۔ مجمع نے بیک وقت آواز کہا: ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، آپ کی حکومت پر ہم سب راضی ہیں۔ تب انہوں نے خلافت قبول کی اور فرمایا: در حقیقت اس امت میں کوئی اختلاف اپنے رب اور اپنے نبی اور اپنے دین کی کتاب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا اور ہم کے معاملے میں خدا کی قسم میں کسی نہ باطل طریقے سے دوں گا اور نہ کسی جائز حق روکوں گا۔ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ جب تک میں اللہ کا مطیع رہوں میری اطاعت کرو، جب میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو میری اطاعت ہرگز تم پر لازم نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یک لخت وہ تمام شاہانہ طور طریقے ختم کر دیے جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھے تھے۔ وہ طرز زندگی اختیار کیا جو خلفائے راشدین کے طرز سے مشابہ تھا۔ پھر وہ تمام جائیدادیں واپس کیں جو خود ان کو ناجائز طریقے سے وراثت میں ملی تھیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات، جواہر وغیرہ بھی بیت المال میں داخل کرا دیے، اور 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد میں سے صرف 400 دینار سالانہ کی جائیداد اپنے پاس رہنے دی جو جائز طور پر ان کی ملکیت تھی۔ اس طرح سب سے پہلے خود اپنا حساب خدا اور امت سے صاف کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ شاہی خاندان اس کے امراء میں سے جس کے خلاف بھی کسی کا دعویٰ ہو وہ اپنی شکایت پیش کرے۔ جس نے بھی ثابت کر دیا کہ کوئی چیز اس سے غصب کی گئی تھی تو اس کا حق اسے واپس دلوایا۔ اس پر بنی امیہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو، جس کا وہ بہت ادب کرتے تھے، اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کام سے روکے، مگر انہوں نے اس کو جواب دیا کہ جب فرمانروا کے اپنے عزیز قریب ظلم کریں اور فرمانروا اس کا ازالہ نہ کرے تو وہ دوسروں کو کیا منہ لے کر ظلم سے روک سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ اس روش کا تمہیں سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا: قیامت کے خوف سے بڑھ کر اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے امن نصیب نہ ہو۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر پلٹیں اور اس نے اپنے کنبے کے لوگوں سے کہا: یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی لڑکی بیاہ لائے ہو۔ آخر کار وہ لڑکا اپنے نانا پر چلا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ ان کے احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پیش رو سلیمان بن عبد الملک کو دفن کر کے جب پلٹے تو بڑے غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہی ملنے پر خوش ہونے کی بجائے الٹا رنجیدہ ہیں۔ پوچھا گیا: اس رنج و غم کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی اس امت محمد کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا حق اس کی طلب کے بغیر مجھے ادا کرنا نہ ہو۔ اس کی بیوی کا بیان ہے کہ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے امت محمد کے معاملات اپنے سر لے لیے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ کوئی بھوکا فقیر ہے، کوئی بے کس مریض ہے، کوئی مظلوم و مقہور ہے، کوئی غریب قیدی ہے، کوئی بوڑھا ضعیف ہے، کوئی
مفلس ہے، غرض ملک کے ہر کوشے میں ہر طرح کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے مقابلے میں مستغیث ہوں گے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں مقدمہ میرے خلاف نہ ثابت ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو ترس کھا کر رو رہا ہوں۔ انہوں نے ظالم گورنروں عاملوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اچھے حاکم مقرر کیے۔ وہ تمام ناجائز ٹیکس موقوف کیے جو بنی امیہ کے عہد میں وصول کیے جاتے تھے۔ مسلمان ہو جانے والوں پر جزیہ لگانے کا طریقہ بند کر دیا اور اپنے حکام کو سخت تاکیدی احکام بھیجے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو قانون کے خلاف کوڑے نہ لگائے جائیں اور کسی کو قتل یا ہاتھ کاٹنے کی سزا مجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے۔ اس کے آخر عہد میں خارجیوں کے ایک گروہ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے اس گروہ کے سردار کو لکھا کہ خون خرابے سے کیا حاصل ہے، اگر مجھ سے بحث کر لو تو تم حق پر ہو تو میں مان لوں گا، میں حق پر ہوا تو تم مان لینا۔ خارجی سردار نے یہ بات تسلیم کر لی۔ 2 آدمی بحث کے لیے بھیج دیے۔ ان دونوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ آپ کے اہل خاندان سے مختلف ہے اور ان کے اعمال کو آپ مظالم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ جب وہ ضلالت پر تھے تو آپ ان پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ کیا ان کی مذمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں ان کے اعمال کو مظالم کہتا ہوں؟ ان کے بعد آخر لعنت ہی کیوں ضروری ہے؟ تم نے فرعون پر کتنی مرتبہ لعنت کی ہے؟ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز خارجیوں کی ایک ایک بات کا جواب دیتے چلے گئے۔ آخر کار ان میں سے ایک نے کہا کیا ایک عادل آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا جانشین ایک ظالم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کے حوالے یہ خلافت کر جائیں گے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر قائم نہ رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو میرے پیش رو سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی میرے بعد ولی عہدی کی بیعت لے چکا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیا آپ کے خیال میں وہ شخص جس نے آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کیا ہے اسے ایسا کرنے کا حق تھا؟ تو اس کا یہ فیصلہ برحق ہے۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز لاجواب ہو گئے اور مجلس برخاست ہونے کے بعد بار بار کہتے رہے کہ یزید کے معائنہ نے مجھے مار ڈالا، اس حجت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، خدا مجھے معاف کرے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد بنی امیہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ خاندانی بادشاہت بھی ختم کر کے چھوڑیں گے اور خلافت کو شورا کے حوالے کر جائیں گے۔ اس کے تھوڑی مدت بعد انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے دوروں میں ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے دولت بنی عباس، یعنی کہ عباس کا دور۔ بنی امیہ کی حکومت سندھ سے لے کر اسپین تک دنیا کے ہر بڑے حصے پر کمال درجے بدرجے کی حکومت تھی۔ بظاہر اس کی طاقت کو دیکھ کر گمان نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی کے بلائے ہل سکتی ہے، لیکن جس طرز پر وہ چل رہی تھی اس کی وجہ سے بس گردنیں ہی اس کے آگے جھکی ہوئی تھی، دلوں میں اس کی کوئی جڑ نہ تھی۔ اس لیے پوری 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ عباسیوں نے نہایت آسانی سے اس کا تختہ الٹ دیا۔ وہ جب گرے تو کوئی آنکھ ان پر رونے والی نہ تھی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کریں گے۔ اس سے آنے والی ویڈیو کے اندر عباسی دور کا آغاز ہوگا، عباسیوں کے وعدے جو اس کی آگے آنے والی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ یہاں سے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ نگہبان۔